نبی پہ اپنی فضیلت کو قرآن سے بیان کرتے ہوئے جب پہنچے نا کہ میں عیسیٰ پہ بھی افضل ہوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں موجود تھی جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جسے قرآن میں خدا خود کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، مریم آپ کو ہم نے پاکیزگی عطا کی ہے۔ عیسیٰ وہ ہے جس کے لیے کہتا ہے کلمۃ القاھا الی مریم، یہ وہ خدا کا کلمہ ہے جسے خود مریم کی طرف القاء کیا ہے خدا بند عظیم نے۔ دونوں ہستیاں پاکیزہ ہیں، ماں بھی پاکیزہ بیٹا بھی پاکیزہ ہے، بیت المقدس میں رہائش بھی بیت المقدس کے اندر ہے۔ جب مریم نے خدا سے عرض کیا کہ بار الہ اس مشکل میں میری حل فرما، تو خداوند عظیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مریم اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، مریم میرے گھر سے باہر چلی جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن میری ماں جب آتی ہے کعبہ کے پاس طواف کر رہی تھی اور جب یہ محسوس کرتی ہے میری ماں وقت ولادت کو، تو خدا سے عرض کرتی ہے کہ خدا بندہ انی مصدقۃ بک ومصدق بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ، خدا بندہ میں تیری بھی تصدیق کرتی ہوں، نبیوں کی بھی تصدیق کرتی ہوں، اپنے جد ابراہیم خلیل کی باتوں کی بھی تصدیق کرتی ہوں، جس نے اس گھر کو بنایا ہے اس ابراہیم کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے، میری مشکل کو حل فرما۔ میری ماں کا یہ کہنا تھا، دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، میری ماں داخل ہوتی ہے فولدت فی جوف الکعبہ، میں علی کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہوں، نہ مجھ سے پہلے کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک کے لیے کوئی اور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کوشش کی گئی مولا علی کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے بیان کی جائے، لہٰذا یہاں پہ بھی یہ قبول نہیں کیا گیا کہ علی دنیا میں تشریف لایا کعبہ میں، بلکہ حکیم ابن حزام اس کے لیے کہا گیا کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، وہ اگر یہ فضیلت ہے تو حکیم کے لیے قبول ہے، علی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اگر فضیلت نہیں ہے تو کیا انکار کرنے کی ضرورت ہے کہ علی سے؟ حاکم نیشابوری مستدرک میں کہتا ہے تواترت الاخبار، روایات متواتر ہیں کہ علی جوف کعبہ میں پیدا ہوا ہے، نہ علی سے پہلے کوئی ہوا نہ علی کے بعد ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حاکم کی اسی بات کو ازالۃ القبا میں نقل کرتے ہیں کہ حاکم نے یہ کہا ہے روایات متواتر ہیں۔ شاہ ولی اللہ اگر نہیں مانتے تھے تو اس کا جواب دیتے، انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، حاکم کی بات کو نقل کیا ہے، حاکم کی بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ جیسا محدث بھی قبول کرتا ہے، اور حاکم یہ دعویٰ کیا ہے کہ روایات متواتر ہے کہ اس کائنات میں واحد ہستی جو بیت اللہ میں پیدا ہوئی تشریف لائی ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات مبارک ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو خدا نے خاص رکھی ہے امیر المؤمنین کے لیے، جیسے یہ نام مبارک ہے حضرت کا کہ امیر المؤمنین خدا نے خاص رکھا ہے ذات علی کے ساتھ، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ جب حضرت اور مولا تشریف لائیں گے ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے یہ عرض کیا تھا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کو یا امیر المؤمنین کہہ کر کے بلایا جائے گا، فرمایا نہیں، یہ لقب خاص ہے، خدا نے علی کے ساتھ خاص رکھا ہے، جب حضرت آئیں گے انہیں بقیت اللہ کہہ کر کے بلایا جائے گا۔ تو کچھ خصوصیات ہیں جو خداوند عظیم نے ذات امیر المؤمنین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، کچھ القاب ہیں خداوند عظیم سے جو صرف اور صرف ذات علی کے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ذات علی کے فضائل قرآن سے بیان کرنا چاہے تو علماء نے، کسی نے 110 آیتوں کی تفسیر لکھی کہ یہ علی کی ذات کے بارے میں نازل ہوئی، کسی نے 300 آیتیں کہیں یہ علی کے بارے میں نازل ہوئی، کسی نے 1000 آیتیں قرآن کی دعویٰ کی ہے کہ یہ مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں جہاں جہاں پر قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں پر رأس و رئیس علی ابن ابی طالب قرار دیے گئے۔ تو قرآن میں خدا نے اس طرح کے اوصاف امیر المؤمنین کے ذکر کیے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت حضرت کی یہی آیت ہے، یہ سورہ رات کی آخری آیت ہے جس میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پیغمبر آپ ان سے کہے میری رسالت کے اوپر میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں، ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
یہ صحیح ترین روایت ہے، تفسیر قمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا اسی آیت کے ذیل میں، جس کی سند کے لحاظ سے، چونکہ یہ خود قمی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، سند کے لحاظ سے اصحاب اجماع اس میں موجود ہیں، لہٰذا صحیح ترین، چونکہ بعض لوگ ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں۔ آپ نے تفسیر سنا ہوگا کہ یہ کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن سلام، کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہے، کسی نے کہا کہ تمیم داری ہے، کسی نے کہا کہ جتنے بھی اہل کتاب مسلمان ہوئے تھے وہ مراد ہیں، یعنی پیغمبر کی رسالت کی گواہی مکہ میں لی جا رہی ہے، چونکہ یہ خطاب کافروں کو ہو رہا ہے، مدینہ میں جو بھی خطاب ہیں وہ کافروں کو خطاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کوشش کی گئی مولا علی کی فضیلتوں کا انکار کرنے کے لیے، کہا گیا کہ پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ایک آیت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، چونکہ مکہ میں تو یہ کافر مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ عیسائی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ مسلمان ہوئے مدینہ میں۔ کہا گیا کہ ساری سورت تو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ ایک آیت جو ہے، یہ آخری آیت ہے سورہ رات کی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ خداوند عظیم اس سے پہلے 2 آیتوں میں یہی خطاب فرما چکا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، آیت نمبر 7 میں بالکل بے عین ہی اسی طرح کی تعبیر پہلے خدا کر چکا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پیغمبر پر اس طرح معجزہ نازل ہوتا جیسے موسیٰ و عیسیٰ پر معجزہ نازل ہوئے تھے، جیسے ان کے معجزے تھے۔ موسیٰ کلیم تھا، بادل سایہ فگن رہتا تھا، اور اسی طرح عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ سارے معجزے جو ان نبیوں کو دیے گئے، پیغمبر کو ایسے کیوں نہیں معجزے دیے گئے؟ یہ سوال 7 نمبر آیت میں، 27 نمبر آیت میں، اور پھر آخری آیت میں ساری ایک ہی جیسی بات ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لفظ یہی ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کیوں نہیں ایسا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، 7 نمبر آیت میں بھی خدا نے عجیب جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں معجزہ آتا ہوا جیسے سابقہ نبیوں کو ہوا۔ یہاں پہ خدا جواب دیتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے نبی تو صرف انذار کرنے والا ہے، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی کا انتخاب کر رکھا ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من المنذر ومن الہادی، یہ منذر کون ہے اور ہادی کون ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا المنذر، اور علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا ھو الہادی، میں منذر ہوں اور ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا نے نام ہی علی کا یہی قرار دیا ہے کہ علی کو میں نے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا اس صورت میں یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب مکہ میں خدا کہہ رہا ہے کافروں کو کہ میرے رسول کی رسالت کے گواہ موجود ہیں، تو جو اس وقت کافر تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کیسے معقول ہے کہ خدا کہے کہ یہ کافر جو میرے رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں یہ گواہی دیں گے کہ میرا رسول رسول ہے؟ یہ اس سے اور برا تصور نہیں ہو سکتا خداوند عظیم کے بارے میں کہ خدا ان کافروں کو رسالت پیغمبر کا گواہ بنائے جو رسول مانتے ہی نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں کر رہے کہ آپ رسول ہیں۔ لہٰذا کچھ ہماری طرف سے بھی بعض افراد، میں نے کتاب دیکھی ہے جنہوں نے لکھی ہے کہ علی نہیں مراد اس آیت میں بلکہ عبداللہ ابن سلام مراد ہے، پورا زور لگایا گیا، پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ نہیں علی نہیں مراد ہے۔ مولا علی اس طرح سے مظلوم ہیں کہ ان کی فضیلتوں کا بعض دفعہ اپنے انکار کرتے ہیں کہ غلو سے بچنا چاہتے ہیں، غلو ہو جائے گا۔ مولا علی، خلیل ابن احمد سے کسی نے سوال کیا تھا، خلیل صف لنا علی، علی کے بارے میں کچھ کہو۔ اس نے کہا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل کو اپنوں نے چھپایا تھا جان کے خوف کی وجہ سے، دوسروں نے چھپایا تھا حسد کی وجہ سے۔ ان دو چھپانے کے بیچ میں اتنی فضیلتیں علی کی ہیں کہ مشرق و مغرب فضائل علی سے پر نظر آتے ہیں کہ وہ واحد ہستی ہے جس کے فضائل کو پیغمبر خود بھی بیان نہیں کر سکے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غزوہ ذات السلاسل سے جب علی واپس آئے، یہ وہ غزوہ ہے جس میں فتح خیبر کے بعد اس سے بڑی فتح اور عالم اسلام میں نہیں ہوئی۔ غزوہ خیبر میں بالکل بے عین ہی برابر کا منظر ہے، وہاں پہ بھی 39 دن مسلسل جنگجو جاتے رہے، فتح نہیں ہوئی ہے۔ آخر میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بھیجا جائے، علی کو بھیجا، فتح ہو گئی۔ یہاں پہ بھی ذات الرمل جب یہ ذات السلاسل کا غزوہ ہوتا ہے، پاک پیغمبر 4000 کا لشکر دے کر کے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، وہ جنگ کیے بغیر واپس آتے ہیں۔ دوسرے دن پھر ایک اور صحابی کو بھیجا، وہی 4000 کا لشکر دے کر وہ بغیر جنگ کے واپس آتے ہیں۔ خداوند عظیم کو ارشاد فرماتا ہے جبرائیل کو بھیجا کہ پیغمبر کو کہیں کہ علی کو بھیجے اگر فتح چاہتے ہیں۔
جبرائیل آئے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے علی کو بھیجا جائے. لشکر وہی 4000 کا ہے. اب جب علی جاتے ہیں تو فتح ہوتی ہے علی کو. کہا گیا ہے کہ اس سے بڑی فتح خیبر کے بعد اور کوئی نہیں ہے. 12,000 جنگجو تھے جو وہاں جمع ہوئے تھے, علی کے ذریعے سے فتح ہوئی. خدا بند عظیم نے سورہ والعادیات کو نازل کیا. یہ پورا منظر چونکہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ خدا کس طرح سے سورہ والعادیات میں گھوڑوں کی سانسوں کی, گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی آگ کی چنگاریوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اس عظمت ہے اس جنگ کی. لہٰذا پیغمبر اکرم کو جب جبرائیل نے آ کر کے یہ خوشخبری سنائی اور یہ سورہ پہنچایا تو پیغمبر جو ہیں وہ اس کے بعد استقبال کے لیے, مولا علی کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں مدینہ سے 3 میل, اور ارشاد فرمایا جو بھی مجھے علی کے آنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصحاب منتظر رہے. کسی نے آ کر کے دوڑتے ہوئے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں غبار اڑ رہا ہے, لگتا ہے علی آ رہے ہیں. دور سے جب مولا علی نے پیغمبر کو دیکھا نا کہ میرے استقبال کے لیے پیغمبر تشریف لائے ہیں, علی سواری سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے. بوسہ لیا پیغمبر کے پاؤں کا علی نے. پیغمبر نے اٹھا کر سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دے کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا جسے موجم کبیر طبرانی میں نقل کیا گیا, ہماری روایات میں بھی موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا یا علی لولا ان خاف علی امتی ان تقول فی کما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم, علی اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا, تو آج میں تیری ایسی صفات بیان کرتا, ایسی فضیلتیں بیان کرتا, تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر تبرک بناتے ہو. لہذا یہ ہستی ہے جس کے فضائل کو پیغمبر اکرم بھی بیان نہیں کر سکی ہے. ایک روایت ہے بصائر الدرجات میں سند کے لحاظ سے اعلیٰ ترین صحیح سند روایت ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا قد کان فی علی سنت الف نبی, علی کی ذات میں 1000 نبیوں کی صفات پائے جاتے تھے. صفات نبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر نبی کی ذات کا جو خلاصہ ترین کامل ترین صفت ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. آدم صفی اللہ, صفوت اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. یہ ہے وہ صفات جو ہر نبی کی ذات کا کمال شمار ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ایسی 1000 نبیوں کی صفات